اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق الفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابو القاسم محمد آلہ الطیبین طاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقول الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَصَلَوَاتٍ نعرہ تکبیر بات سنیں اللہ اکبر کا معنی پوری کائنات میں یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ایسا کریم ہے جو لا الہ پڑھتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے جو لا الہ نہیں پڑھتا اس کو بھی رزق دیتا ہے اور اس اللہ کی صفت کریمی یہ ہے کہ وہ احسان کرتا ہے جتلاتا نہیں ہے جتنے بیٹھے ہو بآواز بلند نام اٹھائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالات پھر بھی نعرہ رسالات نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری بآواز بلند تر صلوات پڑھیں قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات قبلہ صاحب تشریف لے آئے ہیں ان کی موجودگی میں باصیت طالب علم سبق سنانا چاہتا ہوں میں نے قرآن مجید کی سورۃ فتح سے آیت پڑھی ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے اپنے رسول کو ارسال کیا شاہد بنا کر مبشر بنا کر نذیر بنا کر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے رسول کو ارسال کیا شاہد بنا کر مبشر بنا کر نذیر بنا کر میرا سوال یہ ہے اس قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ شاہد 40 سال کے بعد ہوگا جو بندے بول سکتے ہو بھئی اور یہ مبشر 40 سال کے بعد ہوگا یہ نذیر 40 سال کے بعد ہوگا پتہ چلا جب سے نبی ہے تب سے وہ شاہد ہے جب سے نبی ہے تب سے وہ مبشر ہے آپ توجہ میری طرف کریں نبی کب سے ہے وہ خود نبی فرما رہا ہے کنت نبیًا آدم بین الماء والدین میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا وجود نہ تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود نہ تھا نبی کیوں کہا اللہ محمد نے رسول کیوں نہیں کہا حالانکہ رسول افضل ہوتا ہے نبی جو ہوتا ہے وہ فقط نبی ہوتا ہے جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے اس بارے میں خود جواب سورۃ احزاب سے آیت درود دے رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی میں اور میرے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر درود پڑھتے ہیں نبی پر نبی کب سے ہے جب سے آدم کا وجود نہ تھا اللہ کہہ رہا ہے علی عمران جب سے یہ نبی ہے تب سے میں اور میرے ملائکہ درود پڑھے جب سے یہ نبی ہے کب سے سوال پہ سوال پہلا سوال یہ ہے ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا نبی پیدا ہوا یا ظاہر ہوا
آیا ہے تو آیا کہاں سے؟ ایک بندے نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے پوچھا کہ یا علی آپ کب سے ہیں؟ مولا نے فرمایا جب کب نہ تھا، جب کب نہ تھا۔ مولا پھر بھی کب سے ہیں؟ مولا فرمایا سن کن من امرن ولا امرن لا شائن ولا شائن من مشیت اللہ۔ مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے کن ہے، کن سے پہلے امر ہے، امر سے پہلے لا شائع ہے، لا شائع سے پہلے مشیت ہے۔ مولا فرماتے ہیں نحن مشیت اللہ، وہ اللہ کی مشیت ہم اہل بیت ہیں۔ وہ اللہ کی مشیت جو اب تک چھپ رہے ہو، وہ اللہ کی مشیت ہم 14 ہیں۔ سائل دیکھ کے کہتے ہیں پھر پتا چلا آپ تب سے ہیں جب سے وہ اللہ ہے۔ مولا نے فرمایا خاموش ہو جا، اگر ہم تب سے ہوں جب سے وہ اللہ ہے، پھر وہ نہ رہے، ہم نہ رہے۔ سونا اس نے کہا مولا پھر آپ کب سے ہیں؟ پھر آپ کب سے ہیں؟ مولا نے فرمایا جب سے وہ اللہ ہے تب سے ہے، مگر جب سے وہ اللہ ہے تب سے ہم اس کی مشیت میں اس کی توحید کے گواہ ہیں۔ اس کی مشیت میں اس کی توحید کے گواہ ہیں۔ کہتے ہیں جی ہمارے جیسا شادیاں کی، بچے پیدا کیے، بندہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول ہم جیسا، پھر میں کہتا ہوں اسے کوئی حق نہیں اس رسول کی صحابی کی شان بیان کرے جو رسول ہم جیسا ہے۔ جب رسول ہم جیسا ہے، صحابی تو ہم سے کم تر ہو، جو رسول ہم جیسا۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ رسالت کو مقام دو۔ رسول آیا کہاں سے؟ سن تاریخ احمدیہ اہل سنت جماعت کی بہت بڑی تاریخ کی کتاب ہے، اس میں اللہ بتا رہا ہے ان اللہ قد ابر الحقیقت الاحمدیہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے حقیقت محمد کو ظاہر کیا، حقیقت محمد کو ظاہر کیا۔ کہاں سے؟ من قانون الحضرت الاحدیہ، اللہ نے احدیت کی کان سے۔ بات سنو جو لطف لینا چاہتے ہو، سونے کی چاند سے پتل نہیں نکلتا، چاندی کی کان سے تانبا نہیں نکلتا، جس کی جنس ہوتی ہے وہی چیز نکلتی ہے۔ محمد نکلا کہاں سے؟ ظاہر کہاں سے ہوا؟ احدیت سے۔ اب توحید کو خطرہ لگا، اس کو میں نے زمین پر بھیجنا ہے، لوگ یہ بھی نکلا احدیت کی کان سے ہے، میں بھی احد ہوں، اسے چھوڑ کر مجھے اللہ کون مانے گا؟ اسے بھیجنا زمین پہ ہے، میں نے تو اس کی زبان سے ہی قل ہو اللہ کہلوانا ہے، اس کی زبان سے۔ اے حبیب تجھے زمین پر بھیجنا ہے، میرے اللہ چلا جاؤں؟ نہیں، ایسے تو جائے گا، تجھے کون پہچانے گا؟ تو حقیقت میں احد ہے، تو تیوروں میں احد ہے، تو مزاجن احد ہے، پھر میرے اللہ کیسے جاؤں؟ خالق نے فرمایا مجھ سے جسم لیتا جا، مجھ سے جسم لیتا جا، جو تمہارا جسم دیکھے گا وہ تجھے اللہ نہیں مانے گا، کیونکہ اللہ لا جسم لا مکان ہے، مگر جو تمہارا جسم دیکھے گا وہ تجھے اللہ نہیں مانے گا، مگر جو تمہیں احدیت کی کان سے نکلتا ہوا دیکھے گا وہ اپنے جیسا نہیں مانے گا، اپنے جیسا نہیں مانے گا۔ اب جتنے سنی شیعہ بیٹھے ہو، رسول کے جسم کی خلقت کیسے ہوئی؟ اللہ کہہ رہا ہے فَجَلَالَهُ رَاسٌ مِّن بَرْكَتٍ، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی کل برکت کو جمع کیا، میرے محمد کا سر بن گیا۔ جس محمد کا سر اللہ کی
کے نوکر بیٹھے ہیں، وہی محمد فرماتا ہے یا علی انتا بے منی بے منزلت راس من البدن، یا علی اس جسم کا سار تو ہے، سارے حلالی حیدری، اس جسم کا سار تو ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بے عین من الحیا، میں نے اپنی کل حیا کو اکٹھا کیا، میرے حبیب کی آنکھیں بن گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے وجہ من الرضا، اللہ نے کہا میں نے کل اپنی رضا کو جمع کیا، محمد کا چہرہ بن گیا۔ جس کا چہرہ اللہ کی رضا سے بنا ہو، پھر قرآن کی سورت بقرہ سے آیت پڑھتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے قبلتین رضیت اللہ، محمد مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تیرا چہرہ مڑے گا ادھر مجھے اللہ کی رضا، ادھر مجھے اللہ کی رضا ہوگی۔ اب واضح ہو گیا جدھر محمد کا چہرہ مڑے گا ادھر اللہ کی رضا مڑے گی۔ اب میں اپنے امام کی شان بیان کیسے نہ کروں، جس کا چہرہ اللہ کی رضا سے بنا ہو، اسی محمد کے ایک کندھے پہ حسن بیٹھا ہے، دوسرے پہ حسین بیٹھا ہے، یا ایک کے ہاتھ میں زلفیں ادھر کی حسن کے ہاتھ میں، ادھر کی حسین کی ہاتھ میں، جدھر حسن کا دل کرتا ہے محمد کا چہرہ ادھر مڑ جاتا ہے، جدھر حسین کا دل کرتا ہے محمد کا چہرہ ادھر مل جاتا ہے۔ ہر فقہ کے عالم لکھتے ہیں 70 مرتبہ حسن نے نبی کا چہرہ ادھر موڑا، 70 مرتبہ حسین نے نبی کا چہرہ ادھر موڑا۔ بھائی بات سونا، نبی بچے بہلانے نہیں آتے، نبی دین درس دینے آتے ہیں، اور نبی درس دے کے جا رہا ہے۔ ان کو بچہ نہ سمجھنا جو بچپن سے خدا کی مرضی سے کھیلتے ہو، جو بچپن سے ہی خدا کی مرضی سے، آخری جملہ میرے فضل کا، جو بچپن سے ہی خدا کی مرضی سے کھیلتے ہوں ان کو بچہ نہ کہنا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَقَلْبُهُ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب میں نے اپنی کل رحمت کو اکٹھا کیا میرے حبیب کا دل بن گیا۔ وَكَفَّيْهِ مِنَ السَّخَاءِ، جب میں نے کل سخا کو جمع کیا میرے حبیب کے ہاتھ بن گئے۔ اب خود سوچئے گا جس کریم کے ہاتھ اللہ کی کل سخاوت سے بنے ہوں وہ خود کتنا کریم ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَشَفَّائِهِ مِنَ التَّسْبِيحِ، جب میں نے کل تسبیح کو اکٹھا کیا میرے حبیب کے ہونٹ بن گئے۔ جو چپ رہ گیا ہو یہ حدیث قدسی ہے، اور قرآن کی سورت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کہہ رہا ہے سورت قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون، مولوی ترجمہ کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے مجھے سیاہی کی قسم، مجھے قلم کی قسم۔ بھائی اللہ بے عیب ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کو قلم دوات کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نون جب بھی لکھو اس کی شکل ہونٹوں سے بنتی ہے اور قلم کی زبان سے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تیرے ہونٹوں کی قسم، تیری زبان کی قسم، اے میرے حبیب قلم دوات نہ ملے تو لکھا نہیں جاتا، اور زبان اور ہونٹ نہ ملے تو بولا نہیں جاتا۔ میرے حبیب یہ قرآن تیرے بولنے کا نام ہے، یہی وجہ ہے کہ 23 برس نبی فقط بولتا رہا، قرآن نازل نہیں ہوا، محمد چپ ہوا، قرآن بن کے نازل۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَلِسَانُهُ مِن ذِکْر، جب میں نے کل ذکر کو اکٹھا کیا میرے حبیب کی زبان بن گئی۔ جس کی زبان اللہ کے کل ذکر سے بنی ہو، اگر وہ نبی کہہ دینا ذکر علی عبادہ،
پھر علی علی کرنے میں موت نہیں آنی چاہیے. اس کی زبان اللہ کہہ رہا وَلَّيْكُمْ مِنْ أَصْلِ الْجَنَّةِ. میں نے جب جنت کا رس اکٹھا کیا تو محمد کی زلفیں بن گئی. من زوہ من اصل الجنہ. جب میں نے جنت کے شہد کا جوہر نکالا، یہ میرا جملہ ہے جس کے لیے محنت کی ہے، جوہر نکالا تو میرے حبیب کا لعاب دہن بن گیا. اور اس لعاب دہن کی کیا قدر و قیمت ہے. جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب منبر کوفر پہ بیٹھے، پہلا علی نے تعارف یہی کیا، یا ایھا الناس ھذا لعاب رسول اللہ. میں علی وہ ہوں جو علی کا لعاب دہن چوس کے پلا ہوں. میں علی جانتا ہوں فرشتے کیا کام کرتے ہیں. میں علی جانتا ہوں آسمان کتنے ہیں. میں علی جانتا ہوں آسمانوں کے رنگ کیا ہے. میں علی جانتا ہوں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کیا ہے. میں علی جانتا ہوں کہ قرآن کی آیت کس مقصد کے لیے نازل ہوئی. میں علی جانتا ہوں کون کون فرشتہ کس کام پہ مقرر ہوا. میں علی جانتا ہوں ایک عرش سے دوسرے عرش کا فاصلہ کیا ہے، ان کے درمیان مخلوق کیا آباد ہے. اور آخر میں علی کہتے ہیں یہ سب نتیجہ ہے محمد کے لعاب کا. میں کہتا ہوں آج کی صدی کا مسلمان جس محمد کے لعاب کا نتیجہ ہو علی جیسا عالم، وہ محمد ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے. بس میرا فضائل ختم. ایک ہی جملہ میں صاحب، کیونکہ جتنے بھی فضائل پڑھے جائیں ہمارے بزرگ ہیں، یہ واجب الاحترام ہیں. ہم نے انہی کو دیکھ دیکھ کے پڑھنا سیکھا ہے. مولا ان کی زندگی رکھیں، مولا قبلہ صاحب کا سایہ قائم و دائم رکھیں، مولا ان کو ہر دشمن کے خطرے سے محفوظ رکھیں. ایک جملہ میں صاحب کا پڑھتا ہوں کہ بروز محشر برپا ہوگا. ایک ہی جملہ پڑھوں گا، جسے سمجھ آ گئی اس کی ہائے بھی نکلے گی، آنسو بھی آئے گی. بروز محشر برپا ہوگا، ہر بندہ جنت کے لیے تیار ہوگا. منادی ندا دے گا کہ سارے پردہ کر جاؤ. میں پھر کہتا ہوں سارے پردہ کر جاؤ. تیری میری تو مجال نہیں کہ ہم پوچھیں کہ کیوں پردہ کر جائیں. انبیاء پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے، کیوں پردہ اللہ کروا رہا ہے. تو منادی کہے گا کہ اس اللہ کے دربار میں محمد کی زخمی بیٹی آ رہی ہے. اجرکم اللہ. محمد کی زخمی بیٹی آ رہی ہے. محمد کی بیٹی آئے گی اور کہے گی میرے اللہ میں دنیا کے درباروں سے خالی لوٹائی گئی ہوں اور میں نے اپنا دعویٰ دائر کیا ہے تیرے دربار میں. اللہ کہے گا بطول تیرا دعویٰ کیا ہے. بی بی کہے گی میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی ہے امت نے کہ میرے گھر سے ایک دن میں 72 جنازہ اٹھوایا گیا. اجرکم اللہ. بطول دعوے کے بعد گواہ، چشمدید گواہ. بی بی کہے گی میرے اللہ اس کے قتل کی جو گواہ ہے وہ شام میں رہتی ہے. اللہ نوری محل بھیجے گا، حورے بھیجے گا، جاؤ شام سے گواہ کو لے آؤ. اب جس کا کلیجہ پتھر کا ہے وہ بے شک نہ روئے ہے نہ کرے، مگر جو گوشت کا کلیجہ رکھتا ہے روئے نہ روئے. آپ کی مرضی ہے دیکھنا میری طرف. جب نوری محل جائے گا اور حورے جائیں گی اور سب خالی لوٹ آئیں گی، اللہ کہے گا گواہ نہیں آنا چاہتا. تو حورے رو کے کہیں گی گواہ آنا چاہتا ہے، مگر گواہ کہتی ہے میں آج نوری محل میں نہیں آؤں گی، میں آج اللہ کے دربار میں ویسے آؤں گی جیسے میں